یہی تو علم ہے. یہ تو صرف ہمارے ہاں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایشو بنا دیا گیا ہے, تو لوگ تقابل کرتے ہیں, تو ایک طرف علامہ البانی رحمہ اللہ کو رکھ دیتے ہیں, دوسری طرف شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو رکھ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں دیکھو کتنا اختلاف ہے. وہ اللہ کے بندو, اختلاف تو ہر چیز میں ہوتا ہے. آپ لوگ تو پڑھے لکھے ماشاءاللہ علماء کی صف کے آدمی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جو نحو صرف کا علم ہے اس میں اختلاف نہیں ہے؟ بصری کچھ کہتا ہے, جازی کچھ کہتا ہے, کوفی کچھ کہتا ہے, فلانا کچھ کہتا ہے. کیوں مولانا؟ آج کل تو وہ کتابیں ختم کر دی گئی ہیں. مسئلہ یہ ہے نا, وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ رکھ دی گئی ہیں, اس میں اتنے اختلافات نظر نہیں. پہلی اگر آپ نحو کی بڑی کتابیں پڑھیں تو اس میں یہی اختلاف ہے. اسی طرح اصول فقہ کی کتابوں کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, بصری کچھ کہتے ہیں, حجازی کچھ کہتے ہیں, مدنی کچھ کہتے ہیں, مکی کچھ کہتے ہیں, اور سارے اختلاف. کوئی سا فن آپ لے لیں, ہر فن میں اختلاف ہے. تو اس فن کے اندر بھی اختلاف ہے. اور اختلاف کیسے ہوتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا فہم ہے, ہر بندے کا اپنا علم ہے. ایک عالم جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. دوسرا عالم جو ہے وہ تھوڑا سا مزید تتبع کرتا ہے, دراسہ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, وہ جو اعتراضات ہیں ان کو دور کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک عالم نے کہا کہ یہ روایت اس لیے ضعیف ہے کہ فلاں راوی نے فلاں سے نہیں سنا. دوسرے عالم نے تحقیق کی تو اس کے جو شواہد ہیں, اس کے جو مطابعات ہیں, یا اس کی جو دیگر سندیں ہیں, یا جو وہ علت تھی اس علت کا ازالہ کر دیا. اب دیکھیں اس عالم نے ازالہ کر دیا, اس کے نزدیک وہ روایت صحیح ہو گئی. پہلے عالم کے نزدیک وہ ضعیف تھی. کیوں؟ کہ ان کے نزدیک وہ سماع ثابت نہیں تھا. تو اب یہ اختلاف ہو گیا نا. تو یہ اختلاف صرف علامہ البانی رحمہ اللہ یا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے مابین نہیں, جو بھی اس فن میں آتا ہے ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے. شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کتنے بڑے محقق ہیں, مسند احمد وغیرہ کی تحقیق کی ہے. آپ ان کو دیکھ لیں, علامہ البانی رحمہ اللہ کی کے حکم کو دیکھ لیں, ان کے ساتھ ملا لیں, انہوں نے کتنا اختلاف کیا علامہ البانی رحمہ اللہ سے. بلکہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص بہت بڑے محدث ہیں اس دور کے, ٹھیک ہے, ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ, اللہ ان کی زندگی برکت والی کرے اور ان کو صحت و عافیت عطا کرے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس میں تقریباً 200 احادیث کا اختلاف کیا اپنے ہی استاذ علامہ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اپنے ہی استاذ علامہ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ. تو جب آپ علم کے میدان میں آئیں گے تو اختلاف تو ہوگا. کار بیٹھے نال کوئی اختلاف نہیں کرتا مولانا. جو لکھے گا, جو بولے گا, اس سے کمی کوتاہی ہوگی, پھر اس سے اختلاف ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی اختلاف کس سے نہیں ہو سکتا؟ صرف اختلاف اگر نہیں ہو سکتا تو وہ رسول کی ذات ہے کہ اس میں ہم نے سمیعنا واطعنا, ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے, ہم نے پھر بھی سن کر اس کی پیروی کرنی ہی کرنی ہے. اس سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. باقی ہمارے علم کے مطابق کسی بھی عالم سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کریں, کہ یہ نہیں کہ ہم بے ادبی پر اتر آئیں یا احترام کا جو دائرہ ہے اس سے باہر آ جائیں اور عجیب و غریب جو جہالا کی گفتگو ہے ویسی گفتگو استعمال کرنا شروع کر دیں. بات سمجھ آئی آپ کو میری؟ یہ جو طالب علم ہے نا, جو یا مدرس ہیں یا علماء کی صف کے لوگ ہیں, ان کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میں بتاتا ہوں بات. یہ سوال صرف عوام کر سکتی ہے, عام عوام جو ہے نا وہ کر سکتی ہے کہ جی ایک حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا, اس کو شیخ زبیر علی زئی نے ضعیف کہہ دیا, یا شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے ضعیف کہہ دیا, یا فلاں نے. اب ہم کس کو مانیں؟ ٹھیک ہے, ہم ان کو کہہ دیتے ہیں جی آپ کسی بھی عالم, عام عوام ہے نا, عام عوام کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی محقق جو آپ کے نزدیک معتبر ہے, آپ کو ان پر بھروسہ ہے, آپ ان کی تحقیق پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ کے ہاں ماجور ہوں گے. جو یہ سوال کرتے ہیں نا ہمارے طالب علم, علماء یا علماء کی صف کے لوگ, اس وقت ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے. آپ دونوں کی تحقیق کو سامنے رکھیں, دلائل چیک کریں, اتنی استعداد تو ہے نا, دلائل چیک کریں, دلائل چیک کریں.